کتا ایک طرف کو بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار کتے کے پیچھے تھا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، کیونکہ صورتحال کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ کتا مجھے کافی دور لے آیا تھا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ کتا مجھے جنگل کے اندر لے آیا۔ میں جنگل میں کافی دور آ گیا۔ پھر میرا کتا ایک جگہ پر جا کر رک گیا۔ میں نے بھی گھوڑے کو ایک سائیڈ پر کیا۔ گھوڑے سے اتر کر میں اپنے کتے کی طرف بڑھا۔ میرا کتا ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں بھی کتے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک مٹی کا بنا ہوا مکان دیکھا۔ اس مکان سے تھوڑی تھوڑی روشنی باہر کی طرف آ رہی تھی۔ میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے خطرے کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی تلوار نکالی اور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں بلا جھجک اس مکان میں داخل ہو گیا۔ اس مکان کے ایک کمرے سے کچھ زیادہ ہی روشنی آ رہی تھی۔ میں اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر ایک پردہ کمرے کے لٹک رہا تھا۔ میں نے کمرے کا پردہ ہٹایا اور جو دیکھا اس سے میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ کمرے کے اندر 3 لوگ تھے، تینوں ہی ننگی حالت میں آگ جلا کر کوئی منتر پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سیاہ کالا حبشی تھا اور اس کے ساتھ میری بیوی صنوبر اور وہ لڑکی تھی جو صنوبر کی سہیلی تھی۔ میں نے ان تینوں کو للکارا کہ خبیثوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حبشی کے پاس بھی تلوار پڑی تھی۔ اس نے مجھ پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ حبشی بہت طاقتور تھا۔ میں خود کو بڑی مشکل سے اس کے واروں سے بچا رہا تھا۔ وہ مجھ پر بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ میں اس کے مقابلے میں کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں لڑتا لڑتا اس مکان سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ میرے لیے اس گھر کے اندر رہ کر لڑنا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ باہر کھلے میں آ کر اب میں نے اس پر وار کرنے شروع کیے تو میری بیوی صنوبر نے اسے کہا، مارو مارو اسے اور مارو۔ وہ دوبارہ نئے جوش کے ساتھ لڑنے لگا اور مجھ پر بھاری پڑنے لگا۔ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اسی لمحے اس کی تلوار بھی گر گئی۔ اب اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ ایک زور آور حبشی تھا، پہلوان تھا۔ میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ اس نے جلد ہی مجھے نیچے گرا لیا۔ وہ اپنی تلوار پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سائیڈ پر گری پڑی تھی۔ اگر وہ تلوار کو اٹھا لیتا تو میرا خاتمہ کر دیتا، پھر میرا خاتمہ یقینی تھا۔ اتنے میں میرا کتا بھاگتا ہوا آیا اور اس میرے کتے نے حبشی پر حملہ کر دیا۔ حبشی کو اس چیز کا احساس ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسے موقع ہی نہ ملا
کہ وہ کتے کو روک سکے۔ میں فوری طور پر اپنی تلوار کی طرف بڑھا کیونکہ میں حبشی کے نیچے سے نکل آیا تھا، اور اپنی تلوار اٹھائی اور اس طرف گیا جہاں میرا کتا حبشی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میں نے تلوار کا ایک وار کیا اور تلوار جڑ تک حبشی کے پیٹ میں اتر گئی۔ حبشی نیچے گر کر تڑپنے لگا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب میں اس لڑکی کی طرف بڑھا جو صنوبر کی سہیلی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ منہ کے اندر ہی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ تلوار اس کی داہنی ٹانگ پر لگی اور وہ زخمی ہو گئی۔ میں نے اپنی تلوار کو دوبارہ ہوا میں بلند کیا اور ایک اور وار کیا، مگر میرا وہ وار ہوا میں خالی چلا گیا کیونکہ وہ لڑکی اب وہاں موجود ہی نہیں تھی، وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب میں اپنی بیوی صنوبر کی طرف بڑھا۔ میں نے صنوبر پر کوئی وار نہیں کیا۔ صنوبر کا پہلے ہی ڈر کے مارے برا حال تھا۔ میں صنوبر کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا اور لا کر اس کمرے میں پنجرے میں بند کر دیا۔ یہ کہانی جاری ہے، اینڈ کے قریب لگی ہوئی ہے۔ زیادہ سبسکرائب کریں۔